मेरा महरम इश्क सीज़न 2 मुसन्फ़ा महर नूर किस्त नंबर 5। सुहान कमरे में दाखिल हुआ, फिर मुलाजमा के हाथ से ट्रे पकड़ी और उसे जाने का इशारा किया। मुलाजमा के जाने के बाद वो आगे बढ़ा, ट्रे को टेबल पर रखा और बेड तक आया जहाँ नाया बैकग्राउंड से टेक लगाए बैठी थी। आंखें वीरान और उदास थीं, चेहरे पर जर्तियाँ घुल गई थीं, बाल उसके सारे चेहरे के गिर्द बिखरे थे। सुहान ने उसके बाल पकड़े, फिर सारे इकट्ठे किए और उन्हें क्लिप में बांधा। फिर मोहब्बत से उसके चेहरे पर हाथ फेर कर छोटे छोटे बाल उसके चेहरे पर जो अब भी बिखरे थे उन्हें साइड करने लगा। इनाया ने एक बेतासु नज़र उस पर डाली। वह इसके इतने पास बैठा था कि उसके स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की खुशबू इनाया को पागल कर देने के लिए दर पे थी। उसने अपना हाथ उठाया और जुहान के हाथ पकड़कर अपने चेहरे से दूर झटका। जुहान ने बेबसी से उसे देखा। हल्के ग्रीन कलर का सूट में वो बहुत मुरझाई हुई नजर आ रही थी। बारबी, जुहान ने मोहब्बत से सरगोशी की, जा यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तकलीफ से कहते हुए वो दोबारा रुख मोड़ गई। जुहान को इसकी सुर्ख होती आंखें बहुत तकलीफ दे रही थीं। चलो उठो, नाश्ता करो। सुहान उसकी बात को इग्नोर कर गया, मगर इनाया के जिस्म में कोई जुम्बिश ना हुई। वो वैसे ही बैठी, ना जाने क्या सोच रही थी। जुहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वो जैसे होश में आई। फिर इतनी ही तेज़ी से उसे जुहान का हाथ अपने कंधे से झटका। कहाँ ना जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे, वो गुस्से से चिल्लाई। लहजा कांप गया, सांस फूला, जुहान की आंखों में कुछ घायल हुआ। वो बेड से उठ गया। इनाया सर झटक कर रह गई। तो ये साफ था जुहान अहमद शाह से हर बार अकेला छोड़ देगा। वो इसके कह पर इतनी जल्दी क्यों ही मान ले आता था। वो चाहती थी वो इससे झगड़े और ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती उसके पास रहे, मगर वो कहाँ इनाया के अंदर झांक सकता था। इनाया को अपना दिल टुकड़े टुकड़े होता महसूस हुआ। वो उसे खुद से दूर जाते नहीं देख सकती थी, इसलिए चेहरा फेर गई। 2 मिनट बाद दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई और इनाया के आंसू फिसलते हुए गालों पर बह गए। मगर कुछ लम्हों बाद उसे महसूस हुआ कि वो यही है। उसके परफ्यूम की खुशबू अब भी सारे कमरे में मौजूद थी। वो दरवाज़ा बंद किया, दोबारा उसके पास बेड पर बैठा, ट्रे दरमियान में रखी, फिर खाने का नवाला बनाकर उसके चेहरे के पास किया। वो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। वो तो समझी वो इसे छोड़कर चला गया होगा। चलो खाओ, सुहान ने नॉर्मल से लहजे में कहा और अनाया ने किसी बच्चे की तरह अपना मुंह खोला। वो निवाले बनाकर उसे खिलाने लगा और वो बहते आंसुओं के दौरान खाती गई। तुम्हें क्या लगा, तुम कहोगी जाओ तो चला जाऊंगा? सुहान की बात पर वो साकत रह गई। वो बिना उसके फेस एक्सप्रेशन देखे बस खाना खिला रहा था। तुम अब मेरा हिस्सा हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं, इसलिए तुम्हें एक पल के लिए भी छोड़कर दूर चला जाऊंगा ऐसा सोचना भी मत। बड़े बाबा तुम्हें मेरे हवाले करके गए हैं। पहले गया था, वो मजबूरी थी, मगर अब कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। सुहान ने बहुत गौर से अनाया की आंखों में झांका। इसकी ओशन ब्लू आंखें इस वक्त हैरत से पूरी खुल गई थीं। सुहान मध्यम सा मुस्कुराया। क्या हुआ? यही सोच रही हूँ ना कि मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे जान गया। और एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। अनाया का सांस भी। वो बस यकटक उसे देखे जा रही थी। क्योंकि हम दो जिस्म एक जान है। तुम्हारा दिल मेरे दिल से मुंसलिक है। सालों से तुम्हें जानता हूँ। तुम कब क्या सोचती हो सब इल्म हो जाता है, क्योंकि तुम मेरी रूह हो। सुहान के आखिरी अल्फाज पर इनाया की आंखें पुतलियाँ साकत रह गईं। सुहान किसी सोच में डूब गया। वैसे मैं सोच रहा था, रूह नाम कितना अच्छा है, तो आज से तुम मेरी रूह हुई, तो मैं तुम्हें यही पुकारा करूँगा, मेरी रूह, माय सॉल। वाह, सोचने में ही कितना अच्छा है ना। जुहान मुस्कुराया और अनाया तो पत्थर हो गई, उसका सांस तक रुक गया। जुहान ने महसूस किया वो सांस नहीं ले रही थी। वो फौरन ट्रे साइड करता उसके पास हुआ। क्या कर रही हो बारबी, सांस लो। उसने अनाया का गाल थपथपाया। वो फौरन होश में आई, चौंक कर आसपास देखा, फिर फौरन लंबी लंबी सांस लेने लगी। जुहान ने पानी का गिलास उठाकर उसके होंठों से लगाया। उसने पानी पिया तो कुछ सुकून हुआ। जुहान ने गिलास वापस रखा और उसे उलझती हुई नज़रों से देखा। अब उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई थीं। वो सारा जब्त तोड़ती हुई आगे बढ़ी और जुहान के सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ सब मुझे छोड़ जाते हैं। उसके लहजे में कांच की किरचियाँ थीं। जुहान का दिल तड़प उठा। उसने फ़ौरन नाय के गिर्द अपने हाथों से सार बांधा। ऐसी बात नहीं करते मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जुहान ने उसे यकीन दिलाया, मगर वो रोते हुए नफ़ी में सिर हिलाने लगी। जुहान की शर्ट को सीने से मजबूती में अपने हाथ में पकड़ा। मुझे झूठे दिलासे मत दें, मैं जानती हूँ आप भी मुझे छोड़ देंगे, जब दिल चाहेगा चले जाएंगे। जुहान उसकी बात पर तरफ उठा। बस तुम्हें मुझ पर इतना ही यकीन है? उसने बेयकीनी से पूछा। यकीन ये एक लफ्ज़ नहीं, ये बहुत बड़ा जज्बा है। और आपने क्या किया? पूरे 4 साल के लिए मुझे हिजर दिया। आपके लिए छोड़कर जाना आसान था, मगर मेरे लिए 4 साल 4 सदियाँ बन गई थी। जलते हुए अंगारों पर चलने जैसा हाल था। मेरे पाँव ज़ख्मी हुए थे। इस हिजर के इंतज़ार ने मुझे वक़्त से पहले ही कमज़ोर बना दिया। वो जैसे आज अपने सारे गम उसे बता देना चाहती थी। उसके एक एक लफ्ज़ में अज़ियत थी जो जुहान महसूस कर सकता था।
آپ کا کیا بھروسہ پھر چلے جائیں مجھے چھوڑ کر؟ آپ کے لیے تو عنایا کو چھوڑنا بہت آسان ہے، سب عنایا کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ عنایا کو چھوڑنا بہت آسان ہے۔ وہ تکلیف کی ذاتی سے اب بڑبڑا رہی تھی۔ اسلام شاہ اور مشعل شاہ کی موت نے اس کے دماغ پر بہت گہرا صدمہ چھوڑا تھا۔ وہ ان دونوں کو ہمیشہ سے ہی بہت قریب رہی تھی، مگر ان کی موت نے انہیں بہت زیادہ توڑ دیا تھا اور اسے سمیٹ کر ایک پھول میں پرونا یہ زوہان شاہ کا کام تھا۔ عنایا کو واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے بہت زیادہ کڑی محنت کی ضرورت تھی۔ زوہان شاہ کو یقین تھا وہ اپنی محبت سے اسے سمیٹ لے گا، وہ اس کا ہر غم، ہر دکھ، ہر درد، ہر تکلیف، ہر متاع اور ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس نے دھیرے سے عنایا کا گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے سینے میں سما لینا چاہا۔ اب نہیں جاؤں گا، دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی، اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور ایک لمس چھوڑا۔ عنایا کا جلتا دل قرار ہونے کو مچلا۔ وہ 20 سال کی عمر میں ہی عشق کی تمام حدود پار کر چکی تھی۔ زوہان کے بنا رہنا تو جیسے اس کے لیے ہزاروں موت مرنے جیسا تھا۔ اس وقت اگر اسے سکون کی ایک بوند نصیب ہو رہی تھی تو صرف زوہان کی وجہ سے تھی، ورنہ اس کا کلیجہ جل رہا تھا۔ وہ پل پل تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی، سکون کا ایک بھی پل راس نہیں آ رہا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ زوہان کے ساتھ رہ کر وہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ اسے سمیٹ لے گا، اسے سنبھال لے گا، اس کے غموں سمیت اسے قبول کرے گا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے تو مکمل تھے، دونوں ایک دوسرے کی خوشی اور غم کا حصہ تھے، سکھ دکھ میں سانجھے تھے، نہ جانے اور کتنی تکلیفیں ان کے حصے میں بھی آنی باقی تھیں۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو رائم آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں فریال کو اتنی تکلیف ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی رانیہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ عنایا کو سنبھالنے کے لیے تو زوہان تھا، مگر رائم وہ تو بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ فریال اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رائم جو کچی نیند میں تھا اس کے ہونٹ پھڑپڑائے، ماما، اور فریال کا کلیجہ منہ گیا۔ بچہ چاہے 2 سال کا ہو یا 20 سال کا، اسے ہر عمر میں اپنی ماں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور باپ تو اس کے لیے گھنے سائے جیسا ہوتا ہے۔ کتنے ہی آنسو فریال کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے گالوں پر پھسل گئے۔ اس نے جھک کر رائم کے گرد کمفرٹر ٹھیک کیا اور اپنا ٹوٹتا ہوا دل لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانیہ جو کمرے میں ہی کھڑی تھی، اس نے ایک تکلیف بھری نظر اپنی ماں پر ڈالی اور دوسری نظر بیڈ پر سوئے رائم پر گئی۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے پاس بیڈ کے کنارے پر بیٹھی، ایک نظر اس کی وجی پرکشش چہرے پر ڈالی اور کتنا خوبصورت تھا یہ کوئی رانیہ سے پوچھتا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھی رہی، پھر دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ رائم جیسے کچی نیند میں تھا، اس نے اپنا سر اٹھا اور اسے مشعل شاہ سمجھ کر اپنا سر رانیہ کی جھولی میں رکھا۔ اسے نیند میں سکون محسوس ہونے لگا۔ رانیہ نے اپنے آنسو صاف کیا اور اسے فوراً اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ رائم جیسے پرسکون ہو گیا، پھر گہری نیند میں اتر گیا۔ رانیہ نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، میں آپ کی ہر تکلیف میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی، دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رائم کا سارا جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا، اس لیے رانیہ نے فوراً اس کا سر تکیے پر رکھا۔ اسے زیادہ مشکل پیش نہیں ہوئی۔ پھر کمرے کی ساری تیز لائٹس بند کرتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے رائم کی نیند خراب ہو۔ وہ مشعل اور اسلام کے کمرے میں ہی سویا پڑا تھا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے ماں باپ کی خوشبو تھی۔ وہ اہلیہ سے کوئی گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے، کالی شرٹ جس کا کالر کھڑا کر رکھا تھا، گلے میں رومال باندھا رکھا تھا، بال سارے ماتھے پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کے چلنے کا سٹائل کسی گنڈے جیسا تھا۔ وہ اس وقت بلیک مارکیٹ میں کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے ایسا آدمی چاہیے جو بم بناتا ہو، ویٹڈ بم۔ سامنے کھڑے آدمی نے ایک سرتا پیر نظر اذغان شاہ کو دیکھا۔ کیوں، کسی کو ٹپکانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس نے خباثت سے آنکھ ونک کیے پوچھا۔ اذغان نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، ایک شخص ہے اس دنیا میں جس نے مجھ سے میرا سارا سکون چھین لیا ہے، اس نے مجھ سے میرے اپنے چھین لیے، بدلہ تو لے کر رہوں گا۔ اذغان شاہ خود سے جڑے رشتوں کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ جب تک اپنوں کی ایک ایک تکلیف کا حساب نہ لے لوں تب تک سکون کی سانس نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ آدمی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اس مارکیٹ میں ایک آدمی ہے تو صحیح جو اس طرح کے بم بناتا ہے، وہ اکثر سیٹس وغیرہ یا کرسیوں پر لگتے ہیں، جیسے ہی ایکٹیویٹ ہو جائیں اس کے بعد اگر وزن میں فرق آئے تو بم پھٹ جاتا ہے۔ اذغان کے چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ نمودار ہوئی، یعنی کہ وہ صحیح جگہ آیا تھا، اسے اس کا شکار بہت جلدی ملنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس آدمی کے پاس لے جاؤ، میں اس سے ملنے کے لیے بہت بے صبرا ہو رہا ہوں۔ اذغان شاہ نے مسکراہٹ کے ساتھ اس آدمی کو مخاطب کیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر فوراً ایک تنگ گلی کی طرف چلنے لگا۔ مشعل اور اسلام شاہ کے قاتل بہت جلد اذغان شاہ کے ہتھے چڑھنے والے تھے۔ بے شک وہ ایک حادثہ تھا، مگر کسی نہ کسی نے تو وہ بم وہاں لگایا ہی تھا، اور کس نے لگایا تھا، جب تک اس بات کی تہ تک اذغان شاہ نہیں پہنچ جاتا اسے سکون نصیب نہیں ہونا تھا۔ حنان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے۔ مشعل شاہ کی موت نے اسے بہت بری طرح سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اوپر سے آج صبح اذغان کا جو رویہ تھا، اس سے وہ زیادہ ہی ہرٹ ہو گئی تھی۔
اس کا دل اتنا نازک تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا مستقبل کیسا ہوگا، کہ وہ ساری زندگی اسقان کے ساتھ گزار پائے گی یا نہیں، مگر ایک بات صاف تھی، وہ اس کے دل میں گہرائی تک جا کر بس گیا تھا۔ اس طرح سے وہ قابض تھا کہ انہیں چاہ کر بھی اسے خود سے دور چھڑک نہیں پا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے ہاتھ میں موجود بریسلٹ پر پڑی۔ وہ کھل کر مسکرائی، نہ جانے کیوں، مگر اسے یہ بریسلٹ دینے والا شخص بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر بھولی بسری یاد نمودار ہوئی۔ بڑی ماما، مجھے لگ رہا ہے میں محبت میں گرفتار ہو رہی ہوں۔ وہ مشل کی جھولی میں سر رکھ کے لیٹی تھی اور اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ مشل نرمی سے مسکرائی۔ تو ہماری حنا کو کس سے محبت ہونے لگی؟ وہ جانتی تھی مگر پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ وہ ہے نا آپ کا اکڑو بھانجا اصغان شاہ، حنین نے منہ کے زاویے بنا کر بتایا۔ مشل کتنے ہی پہر سنتی رہی، ہنستی رہی۔ بری بات، شوہر کو اس نام سے مخاطب نہیں کرتے۔ حنین نے ناسمجھی سے آئی برو اچکائی۔ تو پھر کیا کہہ کر پکاروں؟ مشل کچھ سوچنے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، تم اسے کسی دوسرے نام سے پکار سکتی ہو، جیسے شاہ نہیں، یہ تو نہیں، کیونکہ یہ تو میرے والے کے لیے ہے۔ تم ایک کام کرو، تم ایک کام کیوں نہیں کرتی، اسے تم میر کہہ سکتی ہو، اس کا پورا نام میر اصغان شاہ ہے، تو آج سے وہ تمہارے لیے میر ہوا۔ مشل نے جیسے اسے اس مسئلے کا حل بتایا۔ حنین کے چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آپ اتنی ذہین کیوں ہیں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ مشل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ فکر مت کرو، ایک دن تم بھی اتنی ہی ذہین ہو جاؤ گی۔ جب زمانے کی ٹھوکریں انسان کو لگتی ہیں تو ذہانت خود ہی اپنا لوہا منوا لیتی ہے۔ مشل کی وہ سنجیدہ نصیحت آج بھی انہیں کو اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اس کا حصے میں بھی آزمائشیں آنی باقی تھیں؟ وہ فقط سوچ ہی سکی۔ رات کا کام تھا گزرنا اور وقت گزر رہا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وقت گزر رہا تھا۔ اسی طرح مشل شاہ اور اضلام شاہ کی موت کو ایک عرصہ بیت گیا اور اس ایک عرصے میں سب اپنے اپنے غم سے نکلنے کی کوشش کرتے رہے، مگر ایک وہ واحد تھا جو مشل اور اضلام کے قاتلوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور پھر اس نے 3 مہینے بعد ان کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ کوئی 30 سالہ بزنس مین تھا جو لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ اصغان جو اس سے پورے 10 سال چھوٹا تھا، مگر اس نے گارڈز کے ساتھ مل کر سب سے پہلے اس آدمی کو اغوا کروایا، پھر اسے اپنے فارم ہاؤس میں لایا، وہاں اسے اتنا ٹارچر کیا کہ اس شخص کے جسم کی ہر حصے پر کٹ لگ چکا تھا۔ جانتے ہو تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے؟ اصغان شاہ اس کے گرد چکر کاٹتا ہوا اس سے پوچھ رہا تھا، جو کرسی پر نڈھال بندھا ہوا زخمی پڑا تھا۔ اصغان شاہ کی گرین آنکھیں اس وقت صفاقیت کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھیں۔ تم نے مجھ سے میری ماں چھینی ہے، جانتے نہیں ہو وہ عورت میری سگی ماں سے بھی بڑھ کر خاص تھیں، وہ مجھے اندر تک پڑھ سکتی تھیں، وہ میری ویل وشر تھیں، وہ مجھے سیدھی راہ دکھانے والی تھیں۔ اصغان غصے سے چیخا، پھر چاقو پکڑا اور اس شخص کا ہاتھ ایک ہی وار میں کاٹ دیا۔ اس شخص کی چیخیں سارے بیسمنٹ میں گونج رہی تھیں، مگر اصغان کو اس کی چیخوں سے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ تم نے میرے بہن بھائی سے ان کے ماں باپ چھین لیے، تمہیں کیا لگا تھا شاہ خاندان کے 2 افراد کو مار دو گے تو زندہ بچے رہو گے؟ اصغان نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس سے بھی اتنی صفاقت سے کاٹ دیا۔ اس شخص کی چیخیں سارے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھیں، مگر رات گہری تھی، سناٹا تھا، اتنا ہی سناٹا اس فارم ہاؤس کے اندر تھا، بس باہر کچھ گارڈز کھڑے تھے جنہیں اصغان شاہ نے ہی کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا۔ میں باقی شاہ خاندان والوں کی طرح رونے دھونے پر وقت ضائع نہیں کرتا، میرے اندر ایموشنز نہیں ہیں، ایسا صرف میرے گھر والوں کو لگتا ہے۔ اس نے وہ چاقو اس شخص کی شہرک پر رکھا، ساتھ ساتھ وہ مسلسل بول رہا تھا، مگر ایسا نہیں ہے، میرے اندر بھی ایک انسان ہے، میرے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، وہ دل جو میرے اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر تکلیف سے تڑپتا ہے، مگر اصغان شاہ اپنے ایموشنز قابو کرنا جانتا ہے۔ اصغان نے ایک ہی جھٹکے میں وہ خنجر اس کے کندھے میں پوری قوت سے گھونپا۔ اب وہ شخص ادھر ادھ ہوا چکا تھا، چیخ چلا بھی نہیں رہا تھا۔ اصغان شاہ اپنی کمزوریاں کسی کو نہیں بتاتا، اور میری کمزوری شاہ ویلی کی عورتیں ہیں۔ اصغان نے وہ خنجر باہر نکالا اور اس بار اس شخص کے سینے میں گھونپ دیا۔ میری سب سے پہلی کمزوری مشل شاہ تھی، جسے تم نے مجھ سے چھین لیا، میں ذہنی انداز میں چیختا ہوا بار بار وہ خنجر اس کے سینے میں گھونپ رہا تھا، باہر نکالتا تھا، پھر گھونپتا تھا، جیسے اس کا کلیجہ چیر کر سکون مل رہا ہو۔ میری بہن، وہ معصوم گڑیا ہے، وہ اپنی ماں کو موت کے غم میں تڑپ رہی ہے۔ اسے اس وقت عنایا کی کتنی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا، مگر اس نے کبھی عنایا کے ساتھ ایک پل محبت کا نہیں بتایا تھا، لیکن وہ اسے اپنی بہن صرف سمجھتا ہی نہیں تھا، دل سے مانتا تھا۔ وہ شخص مر چکا تھا، اصغان کے سارے ہاتھ خون سے لال ہوئے تھے، مگر ابھی بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میرے بھائی سے اس کا باپ چھین لیا، وہ اپنی ماں کی آغوش میں چھپنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس بار اس نے رائم کا حوالہ دیا۔ اس شخص کا دل ذرے ذرے ہو چکا تھا، مگر اب بھی اصغان کی درندگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میری ماں خون کے آنسو رو رہی ہے، انہوں نے اپنی بہن کھو دی، اس کی لاش کو اب پاؤں سے ٹھوکر مارا تھا۔ جب اس کے اندر کا شیطان پرسکون ہوا تو اسے سکون محسوس ہوا، اپنا سارا غصہ فرسٹریشن نکال کر وہ وہاں سے باہر نکلا۔
इस आदमी की लाश को तब तक जलाना तब तक इसकी हड्डियां तक न जल जाएं। संजीदगी से गार्ड्स को हुक्म देता। आखिर को मशल शाह और अजलाम शाह भी आग की नज़र हुए थे, तो फिर वो कैसे शख्स को इतनी आसान मौत देता। मौत के बाद तो इसकी रूह तक आग में झुलसाना चाहता था। वो अपना हुलिया ठीक करता हुआ कब्रिस्तान आया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। आज उसकी आंखों में मान था। देखिए आनी, मैं आपके कातिल को कैफे किरदार तक पहुंचा के आ चुका हूँ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर जैसे मशल को दिखाना चाहा। अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ले ली है। मैंने आपसे ही सीखा है, अगर कोई हमारे अपनों को हमसे छीन ले तो इस शख्स से उसकी ज़िंदगी छीन लो। असगान शाह इस वक्त कोई मासूम बच्चा लग रहा था, मगर उसकी आंखों की सफाकत ऐसी थी कि एक मजबूत मर्द भी कांप जाता। उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। आज मैं आपके सामने एतराफ़ करता हूँ कि आपने इर्तज़ा शाह को मारकर बिल्कुल ठीक किया। फिक्र मत करें, मैं दूसरा इर्तज़ा नहीं बनूंगा, मैं दूसरा इस्लाम शाह बनूंगा। और इस्लाम शाह कैसा था ये तो सारा ज़माना जानता था, और सबसे ज़्यादा आप जानती थीं। बात के आखिर में उसने मुस्कुराकर सरगोशी की, फिर एक नज़र इस्लाम शाह की कब्र पर डाली। मैं आपके दोनों बच्चों से छोटा ज़रूर हूँ, मगर इन दोनों की हर कदम पर हिफाजत करूँगा, उनकी ढाल बनूंगा, क्योंकि वो दोनों मेरे बहन भाई हैं। उसने जैसे वादा करना चाहा। मेरा ये सॉफ्ट रूप सिर्फ आप दोनों ही देख पा रहे हैं। असखान शाह की इस साइड से अब कोई वाकिफ़ नहीं। असखान शाह की इस साइड को जानने के लिए उसके बहुत करीब आना पड़ता है। वैसे करीब जैसे आनी आप थीं। आप मुझे बहुत करीब से जानती थीं। या अगर किसी शख्स को मेरी इतनी नरम दिली देखनी है तो उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि इस ज़िंदगी में तो असखान शाह किसी से मोहब्बत करने से रहा। एक आखिरी नज़र इनकी कब्रों पर डालकर वो वहाँ से निकल आया। मगर अफ़सोस, वो सिर्फ़ ये कह रहा था कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करता, हालांकि वो मोहब्बत सबसे करता था, मगर बस एतराफ़ करने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो एतराफ़ करेगा तो वो कमज़ोर पड़ेगा, दुश्मन उसकी कमज़ोरियाँ ढूंढेगा, और वो दुश्मन को कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहता था। आज भी असगान शाह की मोहब्बत में हुनैन शाह कहीं नहीं थी। शायद वो इससे बेनियाज था, उसे जैसे फ़र्क ही ना पड़ता हो कि कोई हुनैन शाह इस दुनिया में है भी या नहीं, क्या वाकई ऐसा था या नहीं। एक बार फिर हुनैन शाह की ज़िंदगी में नैना अरसल की आमद हो चुकी थी। वो इस बार फिर छुट्टियों में शाह हवेली आ चुकी थी, और एक बार फिर हुनैन जलते हुए अंगारों पर लौट-पोट हो रही थी। उसके सेकंड ईयर के पेपर थे, मगर वो अपना ध्यान पेपर्स पर नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि वो आंखों के सामने तो हर वक्त हंसते मुस्कुराते अज़गान और नैना चल रहे थे। वो अपने कमरे में दाखिल हो रही थी जब उसने नैना को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। अरे बाबा, क्यों फ़िक्र करते हैं, अज़गान है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आपको नहीं पता वो कितना क्यूट, कितना अच्छा है। वो हंसकर अपने बाप को बता रही थी, और हुनैन के हैंडल पर हाथ साकत रह गए। कम ऑन बाबा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे लगता है आपके बाद मुझे सबसे ज़्यादा समझता है। इससे ज़्यादा हुनैन के से बर्दाश्त नहीं हो सकता था। वो कमरे में दाखिल होने के बजाय वापस पलट गई। दिल एक बार फिर खून के आंसू रोने लगा। उसकी आंखों के सामने असगान का रवैया चल रहा था। उसे तो वो देखना भी गवारा नहीं समझता था, और नैना को तो समझने भी लगा था। कैसा किस्मत ने अजीब सा मजाक बनाया था। हुनैन शाह, तुम्हारी सारी ज़िंदगी तो है ही मजाक। उस ज़ख्मी मुस्कान के साथ बस यही बड़बड़ा सकी। आज उसे मार्शल शाह शिद्दत से याद आ रही थी, इसलिए वो उसके कमरे की तरफ चल आई। कमरे का दरवाज़ा खोला तो आज भी हर जगह उसकी खुशबू थी। काश बड़ी मामा आप यहाँ होती तो मेरे मसले का कोई हल निकाल देती। वो हसरत से इन दर दीवार को देख कर रह गई। कुछ घंटे उस कमरे में गुजार कर उसे सुकून मिला, इसलिए वो वापस बाहर निकली तो अब दिमाग काफ़ी पुरसकून था। दूसरी तरफ असखान भी अपने कमरे से बाहर निकला। हुनैन की नज़र इस पर ऐसी बड़ी कि पलटना भूल गई। ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी, पाँव में जॉगर्स थे, बाल स्टाइलिश पफ में बना रखे थे, चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड थी। उसके मर्दाना नकोश, उसकी खूबसूरत कांच जैसी सब्ज आँखें, उसकी मखरूर नाक पर कशिश चेहरा, वजी नकोश, वो दिन ब दिन ज़्यादा ही खूबसूरत होता जा रहा था। हुनैन कुछ पल के लिए साकत रह गई। असखान अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस कर सकता था। उसने चेहरा उठाकर दाएं जानिब देखा तो नैन उसे यकटक देख रही थी। असखान शाह के जबड़े भींच गए। उसने गुस्से से हाथों की मुठ्ठियाँ भींच लीं। ग्रीन आंखें जो मुस्कुरा रही थीं अब वो सुर्ख होने लगीं। उसने एक नफरत और काटता नजर हुनैन पर डाली, और हुनैन के ख्वाबों का महल लम्हे में चकनाचूर हुआ। उसकी वो आंखें जो असगान शाह को देखकर मुस्कुरा रही थीं वो सिमट गईं। इनमें अब तकलीफ उमड़ आई। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया, और हुनैन खाली जगह को देख कर रह गई। जब वो नीचे लाउंज में आई तो नैना और असगान कहीं जा रहे थे। अनायत ने एक नज़र हुनैन के चेहरे पर डाली और एक नज़र इन दोनों पर। तुम लोग कहीं जा रहे हो? नायत के सवाल पर नैना पलटी। वो आंटी, एक्चुअली मैं बोर हो रही थी तो सोचा अजान के साथ कुछ देर के लिए घूमाऊँ। उसने मुस्कुराकर अपनी ख्वाहिश बताई। अनायत को न जाने क्यों बहुत गुस्सा आया। अगर तुम दोनों जा ही रहे हो तो हुनैन को भी साथ ले जाओ, वो भी हवेली में बोर हो जाती है। इस तरह उसका भी दिल बहल जाएगा और तुम्हें भी कंपनी मिल जाएगी। क्यों, है ना नैना?
عنایت نے دانت پیس کر ایک ایک لفظ ادا کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حنین کی زندگی مشکل میں پڑے۔ اذان کی نظر ایک بار پھر حنین کے چہرے پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سختی تھی کہ حنین اندر تک کپ کپا اٹھی۔ نہیں دائی جان، مجھے نہیں جانا، ویسے بھی میرے پیپرز ہیں، مجھے اپنی پڑھائی کرنی ہے۔ حنین نے فوراً بہانہ گڑھا اور بنا وہاں رکے اوپر چلی گئی۔ نینا نے پرسکون سانس لی۔ اچھا ہوا نہیں گئی، ورنہ کباب میں ہڈی بن جاتی۔ وہ آہستہ آواز میں بڑبڑائی کہ اذان سن سکا، مگر اس نے کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں دیا۔ چلیں؟ نینا نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں باہر نکل گئے اور اوپر کمرے میں بیٹھی حنین اپنے آنسو قابو کر رہی تھی۔ کیلیفورنیا کی سرزمین پر اب 1 بج چکا تھا۔ وہ 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک یہیں جھولے میں بیٹھی رہی اور کافی دیر سے بول رہی تھی۔ مس جولی نے اس کے چہرے پر کافی تکلیف دیکھی۔ حنین کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ تمہاری کہانی کے ہر ایک لفظ میں تکلیف ہی تکلیف ہے، میں بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اور حنین استزادیہ مسکرائی۔ جس شخص کے ساتھ مجھے باندھا گیا تھا وہ خود ایک چلتے پھرتے تکلیف دینے والی مشین تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس خانشہ کا وجیح چہرہ گھوما۔ مجھے مشل شاہ کے لیے بہت برا لگا، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، ویسی موت ڈیزرو نہیں کرتی تھیں۔ مس جولی نے کچھ افسوس سے کہا۔ حنین کی آنکھیں چمکی تھیں۔ لیکن میرے خیال سے انہوں نے بہت اچھی موت ڈیزرو کی ہے۔ وہ اپنے شوہر کی باہوں میں آخری سانس بھی پرسکون لے کر مریں۔ انہیں شہادت نصیب ہوئی جو پاکستان کے ایک عام انسان کی اوقات سے باہر ہے۔ مشل شاہ کے ذکر پر ہی حنین شاہ کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر تمہیں وہ بریسلٹ کس نے دیا تھا؟ انہوں نے ایک نظر حنین کی کلائی پر ڈالی۔ آج بھی اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ موجود تھا۔ مس جولی کے سوال پر حنین کھل کر مسکرائی تھی۔ تھا ایک شخص جو مجھے پاگلوں کی طرح چاہتا تھا، آدھی رات کو چھپ کر میرے کمرے میں آتا تھا، میرا سیکرٹ لور تھا، اس نے دیا تھا۔ مس جولی حیران رہ گئی۔ اچھا، مگر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا کوئی سیکرٹ لور ہے؟ حنین کی آنکھوں میں کچھ چمک تھی۔ اس شخص نے خود بتایا تھا۔ اچھا، مگر کب بتایا تھا؟ اس سوال سے حنین کو خوبصورت رات یاد آئی۔ وہ بہت خوبصورت رات تھی۔ آسمان پر بارش برس رہی تھی، حویلی سنسان تھی، بس میں اکیلی تھی۔ اس رات وہ شخص برستی بارش میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، لیکن میں ہوش میں نہیں تھی۔ مجھے سالوں بعد وہ رات یاد آئی تھی۔ حنین آسمان کو دیکھ رہی تھی اور مس جولی اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ رات ایک ہونے کی رات تھی؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ حنین نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ رات ملن کی رات سے زیادہ خوبصورت تھی، جہاں 2 دل ملے تھے، محبت کا اظہار ہوا تھا۔ مس جولی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تم نے اب تک صرف 2 سال کے بارے میں بتایا، مگر باقی 8 سالوں میں کیا ہوا؟ وہ جیسے ساری کہانی جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ اس کے بعد حویلی کی 4 بیٹیوں پر آزمائشیں شروع ہوئی تھیں۔ اب انہیں اگلی کہانی بتا رہی تھیں۔ آسمان پر اب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ کیلیفورنیا کی زمین سے میلوں دور اگر ہم پاکستان کی سرزمین پر جھانکیں تو اس وقت وہ مشرقی شہزادہ ایئرپورٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنا پاسپورٹ کاؤنٹر کے سامنے کیا۔ سر، آپ نے کہاں جانا ہے؟ ریسپشنسٹ نے اس سے پوچھا۔ کیلیفورنیا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے۔ لڑکی نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر اس کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ آویزاں کیا۔ کیا میں جان سکتی ہوں آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے جیسے رسمی سوال پوچھا۔ اس سوال سے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ میری وائف وہاں ہے، اسے لینے جا رہا ہوں۔ اب کیا جا سکتا ہوں؟ اس نے بیزاریت سے پوچھا۔ ریسپشنسٹ کچھ گڑبڑائی۔ شیور سر۔ اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ اسے واپس تھمائی۔ وہ اپنا غصہ قابو کرتا وہاں سے پلٹا اور اب وہ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کی سبز کانچ جیسی آنکھیں سالوں بعد آج مسکرائی تھیں۔ اگلے 1 گھنٹے بعد وہ جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور جہاز کیلیفورنیا کی سرزمین کی طرف گامزن ہو چکا تھا۔ یہ بظاہر تو 20 گھنٹوں کی فلائٹ تھی، مگر اس 20 گھنٹوں کے سفر میں وہ اپنی زندگی کے گزرے سال یاد کیے گزارنے والا تھا۔ اس نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کیں۔ بند آنکھوں کے سامنے اسکرین پر حنین شاہ کا چہرہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرگوشی کی جاری ہے۔